بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ سب لوگوں کی توجہ کروانی ہے۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت بڑے گناہ سے بچ جائیں گے، اور اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو اس کا نقصان آپ کی دنیا اور آخرت دونوں پر ہو سکتا ہے۔ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ حدیث کے حوالے سے ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی باتیں رائج ہو جاتی ہیں کہ جو حدیث کے نام سے منسوب ہوتی ہیں، ان کو احادیث کہا جاتا ہے، لیکن وہ حدیث نہیں ہوتی۔ اس کا بڑا گناہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ باندھ دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جھوٹی بات کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا، اس کے بارے میں آپ سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ احادیث کے معاملے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بات کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یا کسی بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنا بہت ہی نازک معاملہ ہے، جس کے لیے شدید احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ احادیث کے معاملے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے، بلکہ کہیں بھی حدیث کے نام سے کوئی بات مل گئی تو مستند ماہرین اہل علم سے اس کی تحقیق کیے بغیر ہی اس کو حدیث کا نام دے کر بیان کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امت میں بہت سی من گھڑت روایات عام ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسی بے اصل اور غیر ثابت روایات بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ باندھنے کا شدید گناہ اپنے سر لے لیتے ہیں۔ اب ذیل میں یہ دو احادیث بیان مبارکہ ذکر کی جاتی ہیں، اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، صحیح بخاری میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں، ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اب حدیث نمبر 2 صحیح مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ بولو، چنانچہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اچھا، اب یہ حدیث آپ سنیں جو حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں، جن کو ہم حدیث کہہ کر لوگ حدیث سمجھتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث نہیں ہے۔ تو ایسی احادیث 50 احادیث جمع کی گئی ہیں، لیکن میں آپ کو فی الحال 5 یہاں پر احادیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ مسجد میں بال کا ہونا ایسا ہے جیسے کہ مردار گدھے کا ہونا، اس لیے مسجد سے بال نکالنا ایسا ہے جیسے کہ مسجد سے مردار گدھے کو نکالنا۔ روایت نمبر 2، ایک صحابی کے چہرے پر داڑھی کا صرف ایک ہی بال تھا، انہوں نے اس بال کو بھی کٹوا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے وہ ایک بال کیوں کٹوا دیا؟ اس سے تو ایک فرشتہ جھولا لیا کرتا تھا۔ 2 روایتیں۔ روایت نمبر 3، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام قبرستانوں سے اللہ تعالیٰ 40 دن تک عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ یہ من گھڑت احادیث ہیں۔ روایت نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے والوں کی دعوت کی، لیکن ایک صحابی مسجد نبوی میں گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں یہاں اسی فکر میں بیٹھا ہوں کہ کیسے آپ کا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عبد الرحمن بن عوف 1000 سال بھی مدینہ والوں کی ایسی دعوتیں کرتا رہے تب بھی وہ تمہارے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں ان باتوں سے کہ جو حدیث ہے ہی نہیں اور ہم لوگ حدیث سمجھ کر اس کو آگے سے آگے چلاتے جا رہے ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ حدیث نمبر 5، بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پھیل جاتی ہے۔ یہ 5 روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو یہ 5 روایات من گھڑت ہیں، ان کا کسی کتاب میں کوئی درج حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا، اور آپ ان سے احتیاط کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بتائیں، ملنے جلنے والوں کو بتائیں، کیونکہ دین کا پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، اور دین کے اندر بری باتوں کو جو داخل ہو چکی ہیں ان کو ہٹا دینا، ان کو دور کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس کے علاوہ 50 احادیث ہیں، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سبق وائز جو ہے وہ میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ یہ 5 روایات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انشاءاللہ 5 10 انشاءاللہ اس کے بعد بھی بیان کروں گا، اور آپ اس کو سنیں، پرکھیں، آگے شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ
جو دین کے اندر برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو ہم دور کرنے والے ہم بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔